السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم دعا کے آداب بتلانے جا رہے ہیں۔ اس کی بھی ضرورت ہے کہ دعا کرتے وقت کون کون سی چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے اور دعا کس طرح کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کرنے کے بارے میں کہا اور دعا سے پہلے کیا کرنا چاہیے، دعا میں کون کون سی چیزیں مانگنا چاہیے اور دعا کیسے کرنا چاہیے اور کس وقت کرنی چاہیے، ان ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم جو کچھ بتانے جا رہے ہیں احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں، ہم جو بھی بتائیں گے معتبر کتابوں میں سے چھانٹ کر آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح مستند کتابوں سے حدیث کا حوالہ بھی دیں گے۔ جہاں تک ہو ہم قرآن اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہیں۔ شروع سے ہماری عادت ہے، جہاں ہم بیان کرتے تھے وہاں بھی ہماری یہی عادت تھی، تو لوگوں کو کچھ فائدہ ہو کہ دعا کے کیا آداب ہے وہ ہم بتانے جا رہے ہیں۔ تو سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو وہ حدیث قدسی ہے، اس کو حدیث قدسی کے نام سے جانتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بہ وانا معہ اذا دعانی، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بخاری میں ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یعنی انسان کا گمان، اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق چل رہے ہیں۔ اچھے گمان سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، قطعیت کے ساتھ مانگے گا تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، اور جیسے اس کے گمان ہیں 24 گھنٹے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنا بعین ہی عبادت کرنا ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کی جڑ بتایا حدیث پاک میں کہ جب تک انسان دعا مانگتا ہے تو عبادت میں ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور ساری عبادتوں کی جڑ بتایا ہے، مغز بتایا ہے دعا۔ تو ہمیشہ دعا کی عادت ڈالے، جب بھی مسجد میں آوے تو ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہو، تہجد کے وقت، فرائض کے بعد، اذان دینے کے بعد، اسی طرح اچھے کام کرنے کے بعد، یہ سارے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو دعا مانگنا بعین ہی عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اب دعا کس طرح مانگنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ دعا مانگنے کے بعد جو لوگ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد میں ہے، معارف الحدیث میں لکھا ہوا ہے، حدیث ہے۔ دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے، یہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے, پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے. تو ہم کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص دعا کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے, یا تو جن لوگوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں, سب سے پہلے ہمارے لیے دعا کریں. ہمارے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کسی کو یاد فرماتے اور دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے کرتے اور پھر اس شخص کے لیے کرتے. تو ہما وقت جب بھی دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے اور پھر دوسروں کے لیے. فضالہ ابن عبید ایک راوی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے نماز میں دعا کی جس میں نے اللہ کی حمد کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. یعنی اس نے اللہ کی حمد نہیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں بھیجا. دعا سے پہلے عام طور پر حدیثوں میں آتا ہے, یہ کرنا چاہیے. جب بھی دعا کرے اللہ کی حمد کرے, زبردست حمد کرے, پھر درود پڑھے اور پھر اللہ سے مانگے. کہ اس شخص نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے, پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے. اس سے پتہ چلا کہ دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا کرنا چاہیے. اسی طرح درود پاک پڑھنا چاہیے. اسی طرح دعا کے بعد آمین کہنا, یہ دعا قبول کرنے کا ذریعہ ہے. حدیث سناتا ہوں, ابو داؤد میں ہے, معارف الحدیث میں ہے. ابو زہیر نمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے. ہمارا گزر اللہ کے ایک نیک بندہ پر ہوا جو بڑے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑگڑانا سننے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا, اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا تو جو اس نے مانگا ہے اس نے فیصلہ کرا لیا. ہم میں سے ایک نے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خاتمہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے. اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالیٰ سے طے کرا لیا, یعنی جو مانگا اللہ نے اس کو دے دیا. اس حدیث ابو داؤد میں ہے. اس سے پتہ چلا کہ دعا کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے. جب ہم دعا مانگ رہے ہو تو آخر میں دعا ختم کرتے وقت آمین کہنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا, یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی, تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے. یعنی دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے ہر وقت. اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے, یعنی عافیت مانگنی چاہیے, اور آخرت میں عافیت کے ساتھ رکھے, ایسی دعا مانگنی چاہیے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا جس کا دل دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ اور ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور قطعیت کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں مانگنا چاہیے، اور ہر وقت دعا قبول ہو کہ نہ ہو، حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ ریزرو ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ ریزرو کر دیتے۔ تو ہر وقت دعا مانگنا چاہیے، دعا عبادت ہے، دعا میں بیٹھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے دیتا ہے۔ اور جب انسان عادت ڈال دیتا ہے تبھی جو حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کے لیے دروازے کھول دیے، اور انسان جب دعا مانگنے کی عادت ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ کا قانون ہے۔ کسی دنیا دار کے یہاں دعا مانگنے کے لیے کچھ جائیں گے تو دے گا، دوسرے دن بھی دے گا، تیسرے دن چہرہ بگاڑے گا، اور چوتھے دن تو بھگا دے گا کہ روزانہ مانگنے آتا ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے کہ جب انسان مانگتا ہے تو دیتا ہے، پھر مانگتا ہے تو دیتا ہے، پھر مانگتا ہے تو اور دیتا ہے۔ لیکن جب عادت ہی بنا لیتا ہے مانگنے کی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے۔ تو دعا مانگنے کی عادت ڈالے اور مانگتے رہے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ خوب بہت دعا قبول فرماتے، بعض مرتبہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن اسی طرح عبادت کرنے کے بعد، اذان کے بعد، اسی طرح فرائض کے بعد، اسی طرح اچھے کام کرنے کے بعد اللہ کے لیے کام کیا ہو، یہ سارے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے، اس کی عادت ڈال، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے ہمیشہ دعا کرے، پوری امت کے لیے ہمیشہ دعا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص امت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو ہر وقت دعا مانگتے رہے، اور وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔